العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سبجل آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے. اس کا خاکہ یہ ہے، یعنی اس میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے. نمبر 1، افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں. نمبر 2، جمع کی اقسام. نمبر 3، جمع کے اوزان. تو پہلا مرحلہ ہمارا جو ہے وہ ہے افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع. واحد کی تعریف، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے قلم ایک قلم، کتاب ایک کتاب، رجل ایک مرد. تو واحد وہ ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے. اور تثنیہ جو 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے قلمانی 2 قلم، رجلانی 2 مرد، کتابانی 2 کتابیں. تثنیہ بنانے کا طریقہ، واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے قلم تھا، اس کے آخر میں آنی لگائیں قلمانی، یا عینی لگا دیں جیسے قلمینی، تو یہ اس کا مطلب ہوگا 2 قلم. تو تثنیہ کے بنانے کا طریقہ بھی مکمل ہوا، اور آنی اور عینی ہی یہ تثنیہ کی علامتیں ہیں. اس کے بعد تیسری قسم ہے جمع، وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون بہت زیادہ، مسلمان مرد. تو الحمدللہ پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہوا افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، واحد، تثنیہ اور جمع. اب ہمارا دوسرا مرحلہ ہے جمع کی اقسام. تو جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت رہے، جیسے مسلمون سے مسلمون. جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، جیسے قلم سے اقلام. واحد کی صورت سلامت نہ رہنے کا مطلب یہ ہے، جس جمع میں واحد کا اعراب اور حروف کی ترتیب باقی رہے تو اس میں واحد کی صورت سلامت ہے. جیسے ہم نے مسلمون سے مسلمون بنایا، تو دیکھیے مسلمون سے مسلمون کے اندر بالکل واحد میم پہلے ہے، اس کے بعد سین ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد میم ہے. تو مسلمون کے اندر بھی دیکھیے پہلے میم ہے، اس کے بعد سین ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد میم ہے، صرف آخر میں کچھ اضافہ ہوا. اور اعراب بھی دیکھیے، میم پر پیش تھی، جمع میں بھی پیش ہے، ساکن تھا یہاں پر بھی ساکن ہے، لام پر کسرہ تھی یہاں پر بھی کسرہ ہے، اور میم پر پیش تھی یہاں پر بھی پیش ہے. مسلمون سے مسلمون. جمع مکسر کے اندر واحد کی صورت سلامت نہیں رہتی، یعنی اس میں اعراب بھی بدل جاتا ہے، حروف کی ترتیب بھی بدل جاتی ہے. دونوں بدل جائیں یا ان میں سے کوئی بھی بدل جائے تو وہ جمع مکسر ہو جائے گی. جیسے قلم سے اقلام، تو دیکھیے قلم میں پہلا حرف قاف تھا، جبکہ اس کی جمع میں پہلا حرف الف ہے اقلام میں، اور اس پہ قاف پر زبر تھی واحد کے اندر، یہاں پر قاف ساکن ہے. اس میں دوسرا حرف لام تھا، اس میں لام تیسرا حرف بن گیا ہے، وہاں لام کے بعد میم تھا، یہاں لام کے بعد الف ہے، اور اس کے بعد جا کے میم آ رہا ہے قلم سے اقلام. تو یہ تھی واحد کی صورت سلامت نہ رہنے کا معنی اور مراد. اس کے بعد جمع سالم کی پھر 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم جو واحد کے آخر میں اونا یا اینا لگا کر بنائی جائے، جیسے مسلم سے مسلمون یا مسلم سے مسلمین،
جمع مؤنث سالم جو واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگا کر بنائی گئی ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، ظلماتن سے ظلماتن وغیرہ۔ یہ الحمدللہ جمع سالم ہماری 2 قسموں کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اب جمع مکسر کی 2 قسمیں، جمع مکسر منصرف اور جمع مکسر غیر منصرف۔ جمع مکسر منصرف جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کی تعریف، وہ جمع جو 3 سے 10 تک افراد پر دلالت کرے، جیسے اقلامن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں اقلامن سے کلمے مراد ہیں، لیکن 3 سے 10 تک بس، 10 سے زیادہ ہیں تو پھر اقلامن اس کا معنی نہیں دے گا۔ جمع قلت کی پہچان کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جمع قلت ہے اور 3 سے 10 تک پر دلالت کر رہی ہے، تو اس کے لیے 4 وزن ہیں، اوزان۔ نمبر 1 افعلن، جیسے اعینن، افعالن، اقوالن، افعلتن، اس کی مثال السنتن، فعلتن، اس کی مثال ہے غلمتن۔ تو یہ 4 اوزان ہیں، افعلن، افعالن، افعلتن، فعلتن۔ ان 4 وزنوں پر کوئی بھی جمع آئے تو وہ جمع مکسر قلت ہوگی، جمع مکسر منصرف قلت ہوگی۔ اور بعض افراد نے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کو بھی جمع قلت میں شمار کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے 6 جو ہیں وہ اوزان بن جائیں گے، مفعلون اور مفعلاتن وغیرہ۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم جمع مکسر منصرف کی، وہ ہے جمع کثرت، جو 3 سے لامحدود افراد پر دلالت کرے۔ اس کی مثال ہے علماء، تو 3 بھی ہو سکتے ہیں لیکن 10 تک محدود نہیں ہے، 10 سے زیادہ کتنے ہی افراد ہوں علماء میں وہ شامل ہیں۔ تو جمع کثرت کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، اس کے بھی چند اوزان ہیں جو عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 فعلن، فعلان، فعال، فعل، فعول، فعال، فعلاء، فعلا، فعلتن، افعلاء۔ یہ 10 اوزان ہیں اس کے، یہ سارے نہیں ہیں بلکہ جو مشہور اوزان ہیں صرف وہ لکھے ہیں، ان کے علاوہ بھی۔ تو الحمدللہ جمع مکسر منصرف اپنی دونوں قسموں کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اب ہم جمع مکسر غیر منصرف کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کے اوزان بھی ہیں، تقریباً 10 اوزان ہیں، لیکن اس کو یاد کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ اس کی علامت یاد کر لی جائے تو وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے 2 حرف مفتوح ہوں گے، ان کے بعد الف ہوگا، اور ان کے بعد اگر 2 حرف ہوں الف کے بعد تو پہلا حرف مکسور ہوگا، اگر 3 ہوں تو الف کے بعد پہلا حرف مکسور، اس کے بعد یا ساکن ہوگی۔ تو یہ اگر علامت یاد کر لیں گے، جیسے مساجد، دیکھیے پہلے 2 حرف مفتوح ہیں، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد 2 تھے اس لیے پہلا مکسور ہے مساجد۔ اس طرح اس کی مثال مصابیح، دونوں مفتوح ہیں، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد 3 تھے اس لیے پہلا مکسور ہو گیا، اس کے بعد یا گئی۔ تو اگر یہ علامتیں یاد رہ گئی جمع مکسر غیر منصرف کی، تو اب ہمیں جمع مکسر کی پہچان بہت آسان ہو جائے گی۔ یعنی 6 اوزان وہ یاد کر لیجیے جو جمع مکسر قلت کے تھے، اور ایک یہ طریقہ جمع مکسر غیر منصرف کا یاد کر لیجیے۔ اس کے علاوہ جتنی جمع ہوں گی اور مکسر ہوں گی تو وہ جمع کثرت میں شامل ہوں گی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارا جمع کے حوالے سے سبق مکمل ہوا۔ اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 5 افراد کے اعتبار سے جو اسم کی اقسام تھی وہ مکمل ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔